إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فإنه لا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولن يجد من دون الله وليا ولا نصيرا. حضرات، اس دنیا میں سب سے زیادہ کمائی اس وقت برائیوں کی ہوتی ہے، گناہوں کی ہوتی ہے، سیئات کی ہوتی ہے. آج جتنا انسان برائیاں کماتا ہے، جس قدر وہ سیئات جمع کرتا ہے، جتنا وہ خطیات جمع کرتا ہے، اتنا کسی چیز میں اس کو انہماک نہیں ہے. ہر طرف برائیوں کا انبار لگا ہوا ہے. اگر ایک گھنٹہ ساری دنیا کے انسانوں کی برائی کو سامنے رکھ دیا جائے تو نہ معلوم کتنے مائل کا ایریا بھر جائے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان کو ذرا بھی اس کے بارے میں فکر و سوچ نہیں ہے کہ برائیاں کیوں سرزد کرتا ہے، کہ برائیاں ہوتی رہتی ہیں، اس کے اثرات ظاہر بھی ہوتے رہتے ہیں. انسان کی انفرادی زندگی میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اجتماعی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، مختلف قسم کے بلیات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غم و دکھ ہوتے ہیں، عدم اطمینان کا انسان شکار ہے، طرح طرح کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں نتائج ہیں انسان کے گناہوں کے. انسان جب گناہوں کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی کوئی لمٹ نہیں رہ جاتی ہے تو اللہ نے بیان فرمایا بھلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. انسان جب برائی کرنے پہ تلتا ہے تو اس کی لمٹ نہیں رہ جاتی، حد نہیں رہ جاتی ہے، حتیٰ کہ پوری زندگی وہ برائی گھیر لیتی ہے اور برائی کے گھیرے میں آ جاتا ہے. وہ چلتا ہے تو برائی کرتا ہے، دیکھتا ہے تو برائی کرتا ہے، سوچتا ہے تو برائی کرتا ہے، کماتا ہے تو برائی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے تو برائی کرتا ہے، گھر میں برائی کرتا ہے، سڑک پر برائی کرتا ہے، مساجد میں برائی کرتا ہے، برائیوں کا انبار لگا دیتا ہے. لیکن کبھی غور کیا انسان نے کہ آخر برائیوں سے اس کو اتنی زیادہ محبت کیوں ہے، برائیوں کرنے سے اس کو اتنا دلچسپی کیوں ہے؟ کبھی کسی نے غور کیا؟ اور برائیاں انسان شرارت کی بنیاد پر کرتا ہے یا جہالت کی بنیاد پر کرتا ہے یا غفلت کی بنیاد پر کرتا ہے؟ جب شرارت کی بنیاد پر کرتا ہے تو اس کے اندر نفاق آتا ہے، اس کے اندر کفر آتا ہے، اس کے اندر الحاد آتا ہے، اس کے اندر مادیت آتی ہے. یہ ساری چیزوں کی بنیاد پر شرارت کرتا ہے تو کفر کرتا ہے، شرارت کرتا ہے تو ساری برائیاں کرتا ہے. دنیا کے جتنے کفار، دنیا کے جتنے مشرکین، دنیا کے جتنے ملحدین، دنیا کے جتنے منافقین ہیں، سب برائیوں کا انبار لگاتے چلے جا رہے ہیں. اس انبار کے نیچے انسانیت سسک رہی ہے، انسانیت کا دم گھٹ رہا ہے، انسان پریشان ہے. کہیں روزی روٹی کے مسئلے ہیں، کہیں امن و شانتی کے مسئلے ہیں، کہیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کہیں انسان کی عزت و آبرو خطرے میں ہے، کہیں مختلف قسم کے الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ انسان نے جو برائیوں کا انبار لگا رکھا ہے، اپنے نفاق کا، اپنے کفر کا، اپنی بغاوت کا، اپنی شیطنت کا، یہ ساری چیزوں کا نتائج ہوتے ہیں کہ برائیوں کا انبار لگتا چلا جاتا ہے. کبھی سوچا، غور کرنا چاہیے کہ برائیوں کا جو انبار لگتا ہے آخر وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے آگ ہے، ہمارے لیے فتنہ ہے، ہمارے لیے مصیبت ہے، ہمارے انجام کی تباہی کا سامان ہے. کبھی غور کیا اس پر؟ انسان برائیوں کا انبار لگاتا چلا جاتا ہے. آج دنیا میں زیادہ زیادہ کفر ہے، دنیا میں زیادہ زیادہ نفاق ہے، دنیا میں زیادہ زیادہ الحاد ہے، دنیا میں زیادہ زیادہ دین سے بغاوت ہے. یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ سب انبار لگتے چلے جا رہے ہیں اور انسان اس انبار میں جلتا چلا جا رہا ہے. جلنے کے سوا
کچھ نہیں رہ گیا ہے. انسان کی زندگی بوجھ ہو گئی ہو کہ کندھے پر، اسی وجہ سے کہ جب آپ گناہوں کا انبار لگائیں گے تو آپ کو ساری پریشانیاں اس کے انجام دیکھنے پڑیں گے. تو کہہ رہا تھا کہ گناہ انسان 3 طرح کرتا ہے، یا تو جہالت، یا تو شرارت کی بنیاد پر کرتا ہے، کفر کی بنیاد پر کرتا ہے، اللہ سے بغاوت کی بنیاد پر کرتا ہے، یا پھر وہ جہالت کی بنیاد پر کرتا ہے. جہالت بھی عام ہے. آج جدھر دیکھیے علم دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ گئی ہے، سچے دین کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جذبہ نہیں رہ گیا ہے. اور جہل کی جتنی ساری شکلیں آج کے زمانے میں، چاہے وہ فیشن کی جہالت ہو، چاہے کسب حرام کی جہالت ہو، چاہے وہ لوگوں کے افکار و نظریات کی جہالت ہو، چاہے بدعات کی جہالت ہو، چاہے شرک کی جہالت ہو، ہر طرف جہل کا انبار لگا ہوا ہے. کہا جاتا آج کا زمانہ ایجوکیشن کا زمانہ ہے. کیسا ایجوکیشن ہے؟ پیٹ بھرنے کا ایجوکیشن، انسانیت کو گلا گھونٹ دینے کا ایجوکیشن، یا تمام لوگوں کو شیطان کے راہ پہ لگا دینے کا ایجوکیشن، یہ کہ عیش اور مستی کے لیے ایجوکیشن، بے پناہ دولت کمانے کے لیے ایجوکیشن. کیا ہے یہ؟ مادیت کی دنیا میں جہالت کا انبار لگا چلا جا رہا ہے، اور ہر آدمی اس جہل سے متاثر ہو کر کے اپنے دین سے باغی ہوتا ہے. جہل صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی الٹریٹ ہے، پڑھنا نہیں جانتا ہے. سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ آدمی حقائق کو نہ جانے، آدمی سچائیوں کو نہ جانے، آدمی سچائیوں سے روگردانی کرے. سماج معاشرے میں جو بھی عادات اطوار پھیل جائیں، جو بھی رسم و رواج پھیل جائیں، جو بھی افکار و نظریات پھیل جائیں، انسان اس کے پیچھے بھاگتا چلا جائے، وہ بھی جہالت ہے. سب سے بڑی جہالت ہے. ایجوکیٹ جو ہوتا ہے، جو آدمی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اس کے لیے تو معذرت بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہوں اور وہ اپنی نفس پرستی کے پیچھے بھاگتے چلے جائیں، ساری سچائیوں کو بھول جائیں، سچائیوں کو اپنے اعتبار میں نہ رکھیں، تو سب سے بڑی جہالت ہی ہوتی ہے. تو انسان جہل کی بنیاد پر بھی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہوں کے انبار چلا جاتا ہے. آخر یہ شرک کیا ہے؟ جہل ہی تو ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے حقائق بیان کر دیے ہیں قرآن و سنت میں، ساری دنیا کے لیے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، ساری سچائیاں، سارا حق واضح ہے. لیکن اس کے باوجود انسان شرک بھی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے، نفاق بھی کرتا ہے، رسم و رواج کے پیچھے بھی بھاگتا ہے، دوسروں کی نکاری بھی کرتا ہے، فیشن کے پیچھے بھی بھاگتا ہے. ساری علائیں بلائیں جو موجود ہیں ان سب کے پیچھے انسان بھاگتا ہے. انسان نے جو اپنی روش حیات بنا لی ہے، طرز زندگی بنا لی ہے، اور طرز زندگی کیا ہے؟ اسلام کا دیا ہوا طرز زندگی نہیں ہے، بلکہ کفار کی دی ہوئی طرز زندگی ہے. ہر چیز میں اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، گناہوں کے انبار لگتے چلے جاتے ہیں. اور تیسری شکل جو گناہوں کی ہوتی ہے، انسان گناہوں کی کمائی کرتا ہے، وہ غفلت کی ہوتی ہے. بہت سے مسلمان دین پسند ہیں، اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہیں، دین کو سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں، لیکن غفلت کی بنیاد پر جتنے بھی منکرات ہیں سماج معاشرے میں سب کرتے ہیں. جتنے بھی دین کی مخالفت ہوتی ہے ساری مخالفتوں کا ارتکاب کرتے ہیں. آخر آپ دیکھتے ہیں سماج معاشرے میں جتنا بھی بے نمازی جو پائے جاتے ہیں، جتنے بھی اپنے طور طریقے طرز زندگی میں دین کے مطابق نہیں چلتے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بہت سے ایسے مسلمان جانتے ہیں، سچائی بھی جانتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، انہیں اس سے محبت بھی ہے، لیکن غفلت رہتی ہے. غفلت کی چادر جب انسان کے اوپر چڑھ جاتی ہے تو انسان کے سامنے دکھائی نہیں دیتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو 3 شکلیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر انسان زیادہ سے زیادہ گناہوں کی کمائی کرتا ہے، گناہوں کی کھیتی کرتا ہے، گناہوں کی کھلیان بھر دیتا ہے، گناہوں کے انبار لگا دیتا ہے. اور وہ 3 شکل سے ہوتی بھی ہیں، عقیدے کے ذریعے، عمل کے ذریعے اور کسب مال کے ذریعے. عقیدے کی بنیاد پر ہم دیکھیں، آدمی سب سے بڑا ہمیشہ ہر سانس ہر لمحہ گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے، اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر سکتا ہے اگر اس کی ذہنیت بگڑ گئی ہو، اگر اس کی نیت بگڑ گئی ہو. انسان کی جب نیت بگڑ جائے، اخلاص سے دل خالی ہو جائے، ذہنیت مادہ پرستی کو ہو جائے، خود سے باطل کا شکار ہو جائے، کبھی صحیح سوچے نہیں، کبھی صحیح سمجھے نہیں، ہمیشہ بدگمانی کا شکار رہے، ہمیشہ لالچ کا شکار رہے، ہمیشہ نفاق کا شکار رہے، تو وہ انسان کے دل و دماغ میں جب یہ خباثت بیٹھ جاتی ہے تو لمحہ انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، گناہوں کی کمائی کرتا رہتا ہے.
غور کرنے کی بات ہے. انسان کو سوچنا چاہیے کہ آخر اس دنیا میں اللہ نے جو مہلت دی ہے وہ گناہ کا اکتساب کیوں کرتا ہے, گناہ کی کمائی کیوں کرتا ہے. اسی لیے سب سے پہلے انسان کو اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور انسان جب بگڑ جاتا ہے, اس کی نیت بگڑ جاتی ہے, وہ خبث باطن کا شکار ہو جاتا ہے, نیت بگاڑ کے سانچے میں ٹھن جاتی ہے, تو پھر اس کے لیے کوئی چیز کارآمد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے پاس دل ہے, سوچتا نہیں, آنکھیں ہیں, دیکھتا نہیں, کان ہے, سنتا نہیں. پھر فرمایا ایسے لوگ جانوروں چوپایوں سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانوروں سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں. انسان کی جب سوچ بگڑتی ہے, نیت بگڑتی ہے, تو اس کے نہ جبے کبے کام کرتے ہیں, نہ اس کا علم کام کرتا ہے, نہ اس کی اور کوئی صلاحیت کام کرتی ہے. نیت بگڑنے کے بعد انسان لمحہ لمحہ گناہوں کا انبار لگاتا چلا جاتا ہے. جو بھی سوچے گا لالچ کی بنیاد پر سوچے گا, حسد کی بنیاد پر سوچے گا, بدنیتی کی بنیاد پر سوچے گا, اور ہوس نفس کی بنیاد پر سوچے گا, غرور کی بنیاد پر سوچے گا. نیتوں کے بگاڑ میں سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے انسان کبر کا شکار ہو جائے. کبر یا مان کی بنیاد پر آ جائے, یا حسب نسب کی بنیاد پر آ جائے, یا بلا وجہ آ جائے. انسان جب کبر کا شکار ہو جاتا ہے, اس کے دل و دماغ میں کبر و غرور بیٹھ جاتا ہے, تو ہمیشہ وہ دو لوگوں کو غلط سمجھتا ہے. اس کا ذہن بن جاتا ہے لوگوں کو کم تر سمجھے, لوگوں کو حقیر سمجھے. لیکن اس کی اوقات کیا ہے؟ کس نے اجازت دی کہ لوگوں کو غلط سمجھے؟ کس نے اجازت دی کہ اپنے کو مغرور سمجھے؟ کس نے اجازت دی کہ اگر وہ عبادت بھی کرتا ہے تو سمجھے اس سے اچھا کوئی ہے نہیں ہے, اگر وہ عالم ہے تو سمجھے مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, اگر دولت ملی ہے تو سمجھے اس سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے؟ کس نے اس کو اجازت دی؟ معمولی سا انسان ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر وقت محتاج ہے. اس کی ضرورت اتنی ہے کہ سانس بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں لے سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب ذہنیت بگڑتی ہے, جب نیت بگڑتی ہے, اور دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہم چنی دیگرے نے, مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی نہیں ہے, تو لمحہ لمحہ گناہوں کا انبار لگاتا چلا جاتا ہے. جب نیتیں غلط ہوتی ہیں تو دنیا کا انسان کا نہ علم کام کرتا ہے, نہ انسان کے جتھے کام کرتے ہیں, نہ لوگوں کے مشورے کام دیتے ہیں, نہ عقل مندوں کی عقل مندی اس کو سہارا دے سکتی ہے. انسان ملیا میٹ ہو جاتا ہے, تباہ برباد ہو جاتا ہے. نیت کی بنیاد پر انسان بس اوقات حرکت بھی نہ کرے, لیکن اگر اس کی سوچ مکمل مادی بن جائے, اس کی سوچ بگڑ جائے, اس کی سوچ سڑی ہو جائے, تو لمحہ لمحہ وہ صرف اپنے سوچ کی بنیاد پر اور بگڑی ہوئی ذہنیت کی بنیاد پر وہ گناہ کماتا چلا جاتا ہے, گناہ کماتا چلا جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں بار بار بیکار پاک نے بیان فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جو آدمی ہمیشہ اپنے آپ کا تزکیہ کرتا رہتا ہے. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ میں اس کے دل و دماغ میں, اس کی ذہنیت میں, اس کی سوچ میں, اس کی نیت میں کہیں نفاق تو نہیں بیٹھ گیا ہے, کہیں کبر تو نہیں بیٹھ گیا ہے, کہیں برائی تو بدنیتی تو نہیں بیٹھ گئی ہے, کہیں دوسروں کے بارے میں برا سوچنے کا وہ عادی تو نہیں ہو گیا ہے. اس لیے وہ ہمیشہ اللہ سے لو لگاتا ہے, سوچتا ہے, غور کرتا ہے, روتا ہے, گڑگڑاتا ہے کہ اللہ اس کے دل کی صفائی کر دے. تو نیت کی بنیاد پر بری نیت اگر کسی کی بن جاتی ہے اور تو وہ ساری خرابیاں اپنے اندر پال لیتا ہے اور ساری دنیا کا دشمن بن جاتا ہے, انسانیت کا دشمن بن جاتا ہے, خیر کا دشمن بن جاتا ہے, دین کا دشمن بن جاتا ہے, اپنے آپ کا دشمن بن جاتا ہے, اپنی فیملی سماج کا دشمن بن جاتا ہے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ سوچنے کی بات ہوتی ہے, غور کرنے کی بات ہوتی ہے, اور یہ دل کی بات کوئی نہیں جانتا ہے. یہ خود انسان اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے, خود انسان اپنے آپ کا تزکیہ کر سکتا ہے, دوسرا کوئی تزکیہ نہیں کرے گا. اس لیے بار بار میں تزکیہ کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں اپنے دل کی صفائی کرو, اس میں میل بیٹھنے مت دو, اس میں گندگی بیٹھنے مت دو, اس میں بری سوچ بیٹھنے مت دو. پھر دوسرے ہی کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے اکتساب شر کرتا ہے, برائیوں کا انبار لگاتا رہتا ہے اپنے عمل کے ذریعے. عمل اپنے ہاتھ کے ذریعے, اپنے پیر کے ذریعے, اپنی زبان کے ذریعے, اپنی سرگرمیوں کے ذریعے, اپنی صلاحیتوں کے ذریعے انسان سماج معاشرے کے لیے مہلک بن جائے, انسان دوسروں کے لیے اذیت کا سامان بن جائے, ہمیشہ اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچے, اس کو مالی نقصان ہو, اس کو ذاتی نقصان ہو, اس کی بے عزتی ہو, ملت کے نقصان دہ ہو, ملت کا غدار بن جائے, سماج معاشرے کا غدار بن جائے. یہ ساری پریشانیاں ہو سکتی ہیں. اس لیے انسان کو اپنے عمل کے بارے میں ہمیشہ دھیان دیتے رہنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیا نہیں کر رہا ہوں.
قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اور یہاں جو انسان کرتا ہے سب کچھ قیامت کے دن لے کے آئے گا۔ چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی ایکسپوز کر دیا جائے گا، دیکھا جائے گا، لوگ دیکھیں گے۔ سب سے بڑا شرمندگی کا مسئلہ یہی ہوگا کہ انسان نے جو کچھ کیا ہے قیامت کے دن ہر انسان کے سامنے ہوگا، ہر آدمی ایکسپوز ہوگا کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ حتیٰ کہ بھید، دلوں کے جو بھید ہیں وہ بھی ایکسپوز کر دیے جائیں گے کہ اس نے یہ غلط نیت کی، یہ غلط سوچتا رہا، دوسروں کے بارے میں یہ سازش کرتا رہا، امت کے بارے میں یہ سازش کرتا رہا، دشمنوں کے ساتھ یہ جا کر کے امت کے خلاف بغاوت کرتا رہا۔ یہ ساری چیزیں ایکسپوز کر دی جائیں گی انسان کی۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اپنے عمل کے ذریعے وہ کتنا خیر کماتا ہے، کتنا شر کماتا ہے، کتنی نیکی کماتا ہے، کتنی اچھائی کماتا ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی چیز یہی غور کرنے کی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ اپنی زندگی میں جو غور کرنے کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس کی ذات سے کتنی خیر کی کمائی ہوتی ہے، اتنی شر کی کمائی ہوتی ہے، کتنے گناہوں کو انبار لگاتا ہے اور کتنے نیکیوں کے خزانے جمع کرتا ہے۔ اس کے سوچنے کی سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو سب سے زیادہ انسان گناہ کماتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ غلط کمائی کرے، حرام کھائے۔ حرام کماتا ہے انسان تو اس کا خون میلا ہو جاتا ہے، اس کا کردار میلا ہو جاتا ہے، اس کی نگاہیں میلی ہو جاتی ہیں، اس کی سوچ میلی ہو جاتی ہے، اس کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ معمولی کام نہیں۔ سماج میں رہتے ہوئے، آج کے دور میں سماج معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کے لیے سب سے بڑی محنت جد و جہد یہ ہے کہ حلال کمائے۔ اگر وہ حلال نہیں کماتا ہے، اگر وہ کھرب پتی بن جائے وہ والے جان ہے، لیکن اگر انسان حلال کماتا، حلال کھاتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک لقمہ بھی حرام کے سارے کھرب پتیوں سے زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس کی قیمت اللہ کی نگاہ میں ساری انسانوں سے بڑی ہو سکتی ہے۔ حلال کمانا کوئی آسان کام نہیں ہے، حلال کھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جد و جہد یہ ہے کہ انسان حلال کمائے، حلال کھائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو یہ حکم دیا تھا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ حلال کھاؤ اور نیکی کرو۔ نیکی کے ساتھ حلال کمائی جڑی ہوئی ہے۔ اگر حلال کمائی نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے، اور اگر نیکی نہیں ہے تو حلال کمائی نہیں ہے، دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ نیکی کا تصور بغیر حلال کمائی کا ممکن ہی نہیں ہے۔ جہاں جس نے بھی اگر حرام کھایا، حرام کھانے کا وہ مرتکب ہوا، حرام کھانے کا وہ عادی ہوا، اس نے اپنی زندگی کو برباد کیا، اپنے عمل کو برباد کیا، اپنی آخرت کو برباد کیا۔ تو انسان رات دن سب سے زیادہ محنت کرتا ہے دنیا کمانے کے، دولت کمانے کے لیے۔ دولت کمانے کے لیے جتنی جدوجہد کرتا ہے، اگر اس کا رویہ بگڑ گیا ہے، اگر اسے کمانے کا طریقہ بگڑ گیا ہے، حرام ہی کماتا ہے، تو آپ بتائیے پوری زندگی انسان کی گناہ کمانے میں صرف ہو جاتی ہے۔ ایک پیسہ بھی اگر حرام کماتا ہے تو گناہ لکھا جا رہا ہے، 1000 کماتا ہے 1000 گناہ لکھا جا رہا ہے، کروڑوں کماتا ہے کروڑوں گناہ لکھے جاتے ہیں۔ یہ مستی کی چیز نہیں ہے، یہ مغرور کی چیز نہیں ہے کہ اتنے بڑے دولت مند ہو گئے اور اتنے بڑے زیادہ ہمارے پاس دولت آ گئی ہے، لوگوں میں شہرت ہو گئی ہے۔ سب سے بڑا وبال جان یہی ہے جب ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو انسان آج سب سے زیادہ گناہ اس ناحیے سے بھی کماتا ہے، سب سے زیادہ اس کی کمائی گناہ کی اس ڈھنگ سے ہوتی ہے کہ وہ غلط ڈھنگ سے دنیا کماتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کی پرورش اس کی ہوتی ہے، خون کی گردش حرام سے ہو رہی ہے۔ اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر حرام کھانے والا حج کرنے چلا جائے، کعبہ کا پردہ پکڑ چلائے رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، لیکن یہ دعا بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ بتاؤ تم حلال کھاتے نہیں رہے، تمہاری پرورش حلال سے ہوئی، تمہارا کھانا حلال کا، تمہارا پانی حرام کا اور تمہارا لباس حرام کا، بتاؤ تمہاری دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ بڑے مسائل ہیں، غور کرنے کی چیز ہے یہ کہ غفلت کی بنیاد پر یہ سب چیزیں نہیں چل سکتی ہیں کہ جو چاہیں کرتے رہیں۔ نفس پرستی کی بنیاد پر دین نہیں چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دین یہ آرزوؤں کی چیز نہیں ہے، یہ کھیل کی چیز نہیں ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ دنیا کے جو دین کے ٹھیکیدار ہیں یا دین کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسپرٹ ہیں یا بڑے دیندار ہیں، اور اس کے پیچھے اگر سچائی نہیں ہے، اگر اس کے پیچھے عمل نہیں ہے، اگر اس کے پیچھے حلال کمائی نہیں ہے، تو یہ سب دعویٰ داری ہے، یہ خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ خواب و خیال کی دنیا میں
دین کا ساتھ خواب خیال کا ساتھ نہیں چلتا ہے۔ سب سے بڑی سچائی دنیا میں دین ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک زیر و زبر اور ایک ایک عمل، ایک ایک سوچ اس سچائی کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو یہ کسب حلال آج دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے انسان کے لیے۔ ہر طرف حرام کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بینک ہیں، انشورنس کمپنیاں ہیں، اور ہزاروں قسم کے یہ جو سٹہ بازاریاں ہیں، خیانتیں ہیں، زبردستیاں ہیں، رشوت ہے، یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں اکثر حرام کی بنیاد پر چل رہی ہیں۔ اللہ کے وہ خوش نصیب بندے ہیں جو اس فتنوں بھری دنیا میں، حرام بھری دنیا میں اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ایک ایک پیسہ ان کا حرام حلال کا رہے اور وہی اپنی زندگی میں استعمال کریں، اسی کی بنیاد پر وہ نیکیاں کمائیں۔ تو تیسری شکل یہ ہوتی ہے، یہ تین شکلیں ہوتی ہیں، اسی بنیاد پر عموماً سب سے زیادہ لوگ گناہ کماتے ہیں۔ اور آج اقلیت کی بنیاد پر ہم یہ رہ رہے ہیں، آج بہت سے لوگوں کا عقیدہ ایمان مسلمانوں کے اتنے بھی چھین جاتا ہے کہ ملت سے غداری کر کے دشمنانی اسلام سے جا کے مل جاتے ہیں، کہیں سیاسی پارٹی کی بنیاد پہ مل رہے ہیں، کہیں رسم و رواج کی بنیاد پر مل رہے ہیں، کبھی ان کے کاندھا دے رہے ہیں، ان کو بتوں کو کاندھا دے رہے ہیں، اور کبھی شرک کی باتیں اور نغمے اور گانے گائے جا رہے ہیں، کبھی تعلیم کے راستے میں جا کر کے شرک کی دہائی دے رہے ہیں، اور جتنے بھی ہندوانہ شرکیہ کام ہیں اس سب میں، یا ان کے کلچر ہے اس سب میں حصہ داری لے رہے ہیں، کھل کر کے خوشی سے، اور اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ سمجھ کر کے اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ کر کے یہ سارے چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایسے بہت سے مسلمان اس میں مبتلا ہیں، یہ کہ قومیت کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر، وطن کے بھی تقاضے ہوتے ہیں اور وطن سے ساتھ محبت بھی لازمی ہوتا ہے، لیکن اس کو ایمان و عقیدہ مان کر کے اور اسی بنیاد پر اپنا عقیدہ بنا لیں اور سمجھیں کہ آج اسی بنیاد پر جیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہے، اور بہت سے لوگ اس بنیاد پر بھی اپنے دین ایمان کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ تو یہ خاص طور پر اقلیت جہاں ہے، اور جہاں یہ کہ اقلیت کے اوپر یہ لغار ہے اور تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے غیر اسلامی تہذیبات کو، غیر اسلامی رویوں کو، غیر اسلامی افکار و نظریات کو، یا جو اس کفریاں میت ہیں جو جن کی کوئی حیثیت افسانے ہیں، ان افسانوں کو حقیقت بنا کر افکار و نظریات کو تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں اگر ہم ڈھیلے ہو جائیں اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، حوالے کر دیں، تو دین ایمان ہم سے چھن جاتا ہے۔ یہ تمام مشکلات بھی اس وقت ہیں، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارا دین ایمان کہیں ضائع نہ ہو جائے، وہ یہ کہ جو تہذیب غیر اسلامی تہذیب ہے اس کو تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس سے ہم ڈر کر کے اس طرح اتنی بڑی تعداد ہو کر اس طرح ڈر جائیں کہ جیسے کوئی پناہ نہیں اس کے معنی بغیر، اور اس کے معنی بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ہر حال میں اس کا معنی ضروری ہے۔ اور بہت سے لوگ اپنی حکمت اور فلسفے دکھانا شروع کریں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ نہیں، غیر اسلامی تہذیب کی جو الغار ہے اس کو مان لینا چاہیے، سرنڈر کر دینا چاہیے، وہ دین کے دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سے ایسے مواقعات ہیں جہاں انسان کا دین ضائع ہو جاتا ہے اور وہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان افکار و نظریات کو آج کے زمانے میں جو پائے جاتے ہیں، چاہے نیشنلزم کی بنیاد پر یا قومیت کی بنیاد پر یا تہذیب کی بنیاد پر یا میت کی بنیاد پر، اس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے، اور بلا وجہ مفت میں بیٹھ کر کے ہم اپنے دین ایمان کو ضائع نہ کریں۔ تو اس وقت بے شمار راستے پیدا ہو گئے ہیں نئے نئے افکار و نظریات کے حوالے سے، تہذیب اور کلچر کے حوالے سے، کہ وہ دین ایمان کے پر ڈاکے ڈال رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ ہر جگہ یہ صورتحال ہے۔ اسلام فوبیا ہی کیا ہے؟ فوبیا تو یہی ہے کہ مسلمانوں کو دباؤ ہے کہ غیر اسلامی تہذیبات کو، غیر اسلامی افکار کو، غیر اسلامی نظریات کو مان لو، اور یہ کہ مسلمان سمجھ لو تم غلط کار ہو، بلا وجہ ساری چیزیں تھوپی جا رہی ہیں۔ تو یہاں بھی مضبوط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے سامنے دبائے نہیں، یہ نہیں کہ وہ غیر انسانی رویہ اختیار کریں یا غیر حکیمانہ رویہ اختیار کریں۔ ایک اسلام کی جو تعلیمات ہیں، توازن ہونا چاہیے، حکمت ہونی چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے، اس کی بنیاد پر جتنے مشکلات و مسائل ہیں اس کو حل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ کہ آج جو خارجیت کے نام پر ڈھنگ کی شکلیں آج پیدا ہو رہی ہیں، جو انقلاب کی بات کرتے ہیں، لڑنے کی بات کرتے ہیں، فساد کی بات کرتے ہیں، یہ کہ جہاں حکومتوں کو الٹ دو، سماج کو الٹ دو، سماج کافر ہے، معاشرہ کافر ہے، علماء کافر ہیں، حکمراں کافر ہیں، یہ سارے فتنے جو پیدا ہو چکے ہیں، لوگ اس سے اگر متاثر ہوتے ہیں اور خارجیت کا نظریہ اپنا لیتے ہیں،
کہیں کسی طرح بھی نرم گوشہ بھی ان کے لیے ہوتا ہے، یاد رکھیے خارجیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ انسانیت کی سب سے بڑی توہین خارجیت ہے، کفر سے زیادہ بدترین خارجیت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اگر حکومت ہو وہ جامع خارجیوں کو مار دینا چاہیے، خارجیت اتنی خطرناک ہے۔ آج جدھر دیکھو نوجوان ہمارے جو اہل حدیث کہتے ہیں وہ بھی اس موجودہ خارجیت سے متاثر نظر آئیں گے، یا ان کے دل میں گوشہ نظر آئے گا، ہمدردی کا گوشہ نرم گوشہ رہے گا، اس صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ یہ وقت کے افکار و نظریات کو سوچنا اور غور کرنا ہے، اور یہ کہ اخبارات میں، جرائد میں، میڈیا میں جو بھی الو کلو باتیں کرتا تھا اس کو مان کر کے کودنا اور جھوٹی باتوں کے پیچھے بھاگنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج سب سے بڑا تھریٹ ہے ہمارے سماج و معاشرے کے لیے، اور راہ راست چھوڑ کر کے گناہ کمانے کے بے شمار ذرائع نکل آئے ہیں، اس میں سے یہ بھی ہے جو خارجیت کے عناصر پیدا ہو گئے ہیں، کہیں داعش کے نام پر، کہیں کسی کے نام پر، کہیں کسی کے نام پر، اور کہیں تحریکیت کے نام پر، یہ سارے یلغار سماج و معاشرے پہ کیے ہوئے ہیں، اور مسلم سماج و معاشرے کے لیے دوسروں سے زیادہ مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ 40 سال کے اندر تقریباً ان خارجیوں، رافضیوں، تحریکیوں نے 50 لاکھ مسلمانوں کی جانیں گئی ہیں ان کی غلط طور طریقوں سے۔ تو یہ بھی نوجوانوں کو خاص طور پر سمجھنا چاہیے کہ جو بھی کسی ایسے آپ کو لبھانے والی باتیں کریں، آپ کو اٹریکٹو کرنے والی باتیں کریں، اور وہ خطرہ ہو امت کے لیے، دین کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، اس کو آپ سمجھیں جانیں، اور جذبات میں آ کر ان کے پیچھے بھاگنا شروع نہ کر دیں۔ یہ جو میڈیا کا یلغار ہے، میڈیا کی جو جنگ جاری ہے، آج ہر آدمی کے ہاتھ میں موجود ہے، سامان بصیرت ہر آدمی کے سامنے موجود ہے کہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور جتنے فتنے ہیں ان فتنے کو ایکسپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، مانتے چلے جا رہے ہیں۔ ان سب پر آپ کو غور کرنا چاہیے، ورنہ سماج، معاشرہ، فرد، گھر، در سب تباہ ہو جائیں گے، اور سب تباہی کی دہانے پہ کھڑے ہو چکے ہیں، اور برائیوں کا اتنا یلغار ہو چکا ہے کہ آج کوئی نگاہ عفیف نہیں رہ گئی ہے، عفت ختم ہوتی جا رہی ہے، حیا و شرم ختم ہوتی جا رہی ہے، بے حیائی و ننگا پن کا ہر طرف یلغار ہے۔ تو یہ بھی گناہ کمانے کا اتنا بڑا ذریعہ آج کے زمانے میں پیدا ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کہ دین، ایمان، عقیدہ، سماج، معاشرہ سب خطرے میں پڑ چکے ہیں۔ سماج و معاشرے کے لوگوں کو اس سلسلے میں خاص طور پر حساس ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو آزاد نہ چھوڑ دیں، ہر ایک کی جو بھی چاہے بات سننے لگیں، اور جس کو بھی اپنا امام بنا لیں، جس کو اپنا چاہے مرشد بنا لیں۔ یہ بڑی عیب کی بات ہے کہ آج مستند علماء کو چھوڑ کر ہر الو کلو کو لوگ، جاہل کو بھی، جو عالم بھی نہیں ہو، اگر چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے تو اپنا امام بنانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایمان اتنا سستا ہو گیا ہے، دل و دماغ اتنا سستا ہو گئے ہیں، لوگ اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ چند ٹکے کے نالائقوں جو چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں ان کے پیچھے لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اہل حدیث ہونے کے ناطے یا کوئی بھی مسلمان اگر وہ قرآن و سنت کو مانتا ہے تو اس کے اصول و ضابطے ہیں یہ کہ ہر آدمی کے پیچھے نہیں بھاگا جا سکتا ہے، ہر آدمی کی بات نہیں سنی جا سکتی ہے، ہر آدمی کو امام نہیں بنایا جا سکتا ہے، ہر آدمی کو مرشد نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس کتاب و سنت کی دلیل ہے، اس دلیل کی بنیاد پر ہمیں چلنا چاہیے، بصیرت استعمال کرنی چاہیے، فہم و بصیرت اللہ نے دی ہے، اس کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ انسان یہ جب گناہ کرتا ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں دنیا میں، آخرت میں تو طے ہے کہ ایک ایک ذرہ انسان کا اللہ تعالیٰ ایکسپوز کر دے گا، یہ گناہ کیا ہے، اور جتنی گناہوں کی شکلیں ہیں وہ بھی پیش کر دی جائیں گی۔ سوال یہ دنیا میں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ انسان جب گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس کا عادی بن جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ پہلا اگر گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر اس نے دعا استغفار کی نیکیاں کی وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس نے غفلت برتی اور برائیوں میں بڑھتا رہا تو دل سیاہ ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک سب سے بڑا مسئلہ، اگر انسان گناہ کرنے کا عادی بن جائے تو اس کو اس حد تک جا سکتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے۔ آج بہت سی شکلیں ایسی موجود ہیں، اور یہ عام بات ہوتی چلی جا رہی ہے کہ لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں مل پاتی ہے۔ اس حد تک غفلت آ چکی ہے کہ ساری برائیاں کرنے کے بعد انسان کو پچھتاوا نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کی صورتحال یہ ہے کہ بہت سے خطرناک قسم کی گناہ اور دین سے بغاوت و شقاوت ہوتی ہے،
बताने के बावजूद भी वो उसको कमाल समझते हैं। जब इंसान बुराइयों का आदी हो जाए तो बुराइयों को भी कमाल समझता है, उससे अपनी नेतागिरी की शक्ल देखता है कि हमने ये काटा, गोलमत तक कई सूरत हाल हो चुका है। तो जब इंसान गुनाह करता है तो दीन की पकड़ ढीली हो जाती है, दीन इंसान की सोच और समझ बिगड़ जाती है। इंसान गुनाह का आदी करते हुए अजियत पसंद बन जाया करता है। इंसान ज्यादा गुनाह करता है, उसकी नेकियां खप्त हो जाती हैं। इंसान ज्यादा गुनाह करता है, समाज माशरे में बेवकात हो जाता है। इंसान अपने घर दर में बेवकात हो जाता है। ये गुनाह के असरात हुआ करते हैं और इंसान को कभी चैन नहीं मिलता है। जब इंसान गुनाह करता है, गुनाह करता रहता है और गफलत का शिकार होता है तो जिंदगी में उसको सुकून नहीं मिल सकता है। अब बताइए, खुद आदमी गौर कर सकता है कितना इंसान को सुकून हासिल है। रोजमर्रा उछल पथल का शिकार है, परेशानी का शिकार है, रोजमर्रा उसके चुभन है उसके दिलो दिमाग में, उसको नींद नहीं आती। आज कितने ऐसे हैं जो सिर्फ दवाओं की बुनियाद पर सोते हैं, गोलियां खाते हैं, नींद आती है वरना नींद नहीं आती है। क्यों ऐसा होता है? एक इंसान अगर साफ सुथरे दिल का होता है, जैसे बिस्तर पे तकिए पे सर रखा, उसको नींद आ जाएगी, इसलिए कि उसका दिल साफ होता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती है, वो बोझ लाते नहीं सोता है। लेकिन जो लोग गुनाहों का बोझ लाते रहते हैं उनको ना बिस्तर पर चैन मिलता है, न घर पे चैन मिलता है, न इबादत गाहों में चैन मिलता है, न समाज माशरे में चैन मिलता है, न तिजारत गाहों में चैन मिलता है। ऐसे लोग सिर्फ उलझनों के शिकार रहते हैं। और ये उलझन आज देखिए, बीबी जिधर देखो बीपी हाई है, जिधर देखो लोग जहनी उलझन का शिकार हैं, जिधर देखो लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं? इंसान के अमाल के बुराइयों के अंजाम और नताइज तो सब कब्र में आएगा मुकम्मल जुज़वी तौर पर, और मुकम्मल तौर पर आखिरत में आएगा। लेकिन आज जो इंसान देखता है कि आदमी को शुगर का बीमार है, शुगर का मरीज हो गया, टेंशन का मरीज हो गया, बीपी हाई हो गई है, ठंग की मुसीबतें हैं, ये क्यों है? आखिर सुकून क्यों नहीं मिलता है? जबकि इस्लाम सलामती का दीन है, ईमान से अमन मिलता है। एक मुसलमान को अमन क्यों नहीं मिलता है? दुनिया को तो छोड़िए, एक मुसलमान को, और आ जाइए नीचे, एक अजीज को क्यों चैन नहीं मिलता है? जबकि वो सच्चे दीन का मानने वाला है। अमन नहीं मिलता है, सलामती नहीं मिलती है, चैन नहीं मिलता है, इंसान उलझनों को शिकार है, झगड़े हैं, फसाद हैं, लड़ाइयाँ हैं, मुकदमे हैं और फिरका वाराना लड़ाइयाँ हैं। ये खुद मुसलमानों फिरका परस्ती की लड़ाइयाँ हैं। हर आदमी तशद्दुद का शिकार हो चुका है, हर आदमी दूसरे से नफरत का शिकार हो चुका है, एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है। या फिर क्यों है? ये गुनाहों के नताइज हैं, गौर करने की बात होती है। सहाबा का यह हाल था कि अगर वो जाते थे सवारी पर और उनका ऊंट और उनका घोड़ा अगर सरकशी उसके अंदर आ जाती थी तो समझते थे लगता कोई गुनाह किया है, इसीलिए ये हमारे ताबे नहीं है और इसीलिए सही तौर पर नहीं चलता है। यहाँ ये है कि रोज हजारों गुनाह, सैकड़ों गुनाह, लाखों गुनाह इंसान कर डालता है, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में चुभन नहीं पैदा होती है। गुनाह क्या है? गुनाह चुभन होती है। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल बताइए गुनाह किसे कहते हैं? तो आपने कहा अगर गुनाह हो और आपके दिल में उसकी चुभन पैदा हो, खटक पैदा हो, आपको अच्छा नहीं लगे, करार ना हो, तो समझिए तुम्हारा ईमान जिंदा है और गुनाह से छुटकारा हासिल करने के लिए तुम्हारे अंदर तड़प मौजूद है। तो अगर इंसान सच्चा हो, साफ सुथरा हो, एक छोटा सा गुनाह हो जाए तो उसके दिल में चुभन होती है, तड़प होती है। वो उसको ये कि कब इससे हम निजात हासिल कर ले, और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, नेकियां करता है, सदका खैरात करता है कि गुनाह के असरात मिट जाएं। ये होता है। तो गुनाह से इंसान को चैन नहीं मिल सकता है। और अगर इंसान सच्चा है तो एक छोटा सा गुनाह सगीरा करने के बाद भी उसको चैन नहीं मिल सकता है जब तक कि वो अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार न कर ले। एक मोमिन की शान हुआ करती है। और अगर गुनाह करते हुए हंसते खेलते मस्जिद में नमाज भी पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है और जाहिर में इस्लाम पसंदी भी है, शक्ल सूरत भी इस्लाम की है, लेकिन गुनाह करता जा रहा है और मगन भी है, कभी उसको ये नहीं ध्यान होता है कि मैंने ये गुनाह क्यों किया है, मुझसे गुनाह क्यों हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि खैर नहीं। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जो शऊर होना चाहिए दीन का शऊर मिट चुका है। तो याद रखिए, इंसान जब गुनाह करता रहता है और गुनाह का आदी होता है तो इस हद तक जा सकता है कि सारे उसकी नेकी खत्म हो जाए, वो ईमान से खारिज हो जाए। जब गुनाह ज़्यादा इंसान करता है तो वो समाज माशरे में, घर में कहीं चैन नहीं पा सकता है। बज़ाहिर वो ऐश मस्ती की ज़िंदगी गुजारे, लेकिन दिल की जो राहत होती है, दिल का सुकून होता है, वो हर आदमी अपनी जन्नत में होता है अगर दिल में राहत और सुकून हो। अल्लामा इब्न तैमिया कहते थे
کہ مجھے چاہے جہاں لے جائیں، جیل میں لے جائیں، کہیں بھی جائیں، لیکن میری جنت میرے ساتھ ہے۔ کیا مطلب تھا؟ یعنی میں جس طرح اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہوں اور باطل سے لڑتا ہوں، مجھے جہاں بھی جیل میں ہمیشہ ڈالے رکھا ہے، پھر بھی جو اطمینان قلب حاصل ہے وہ ہماری جنت ہے، وہ چھین نہیں سکتا کوئی۔ تو ایک مومن کی سب سے بڑی جو دولت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے، اطمینان قلب ہے۔ اور اطمینان قلب اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان گناہ سے بچے اور گناہ کا ارتکاب ہو جائے، مرتکب ہو جائے، تو فوراً اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، ایک مومن کی شان ہوا سکتی ہے۔ اسی لیے ایک مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا ہے توبہ کا، استغفار کا، کفارہ سیئات کا، مختلف شکلیں۔ آپ دعا کیجئے، نمازیں پڑھیے، اللہ سے توبہ کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، اس سے انسان کے گناہ کٹتے ہیں۔ تو دروازہ اسی لیے کھولا رکھا ہے، اور یہ بھی اپنا ایک نام رکھا تواب، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے کہ کبھی وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، توبہ کرتا ہے، کبھی سجدہ شکر بجا لاتا ہے، کبھی اس کے لیے انابت کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی خشوع و خضوع کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی روتا ہے، کبھی گڑگڑاتا ہے، ایک مومن کی شان ہوتی ہے۔ لیکن آج یہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ کیوں نہیں پائی جاتی ہیں؟ نہ کوئی مومن اللہ کے محبت میں روتا ہے، نہ شوق میں روتا ہے، نہ جاننا سے ڈر کے روتا ہے، نہ قرآن شریف کی تلاوت کر کے روتا ہے۔ یہ سب چیزیں کہاں چلی گئی ہیں؟ یہ گناہوں کے اثرات ہیں کہ انسان کے آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ ورنہ آپ دیکھیں اسلاف کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، صحابہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ یہ جو ہماری آنکھیں آج اتنی زیادہ اس میں نمو نہیں رہ گئی ہے، اتنی زیادہ سوز نہیں رہ گیا ہے دلوں میں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ ہاں، اگر کوئی معمولی نقصان ہو جائے دنیاوی تو بلکنا شروع کر دیتے ہیں، تڑپنا شروع کر دیں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے، فریاد کریں گے، لیکن اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں، ابتحال کی بنیاد پر، خشوع و خضوع کی بنیاد پر آنسو نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم گناہوں کی جو غلط اثرات ہیں اس سے بچیں، گناہوں کی جو خرابیاں ہیں، گناہوں کو جو انجام ہیں اس سے بچیں، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کریں۔ الہ العالمین ہمیں تو نیک بنا دے، سچا بنا دے، ایک بنا دے، ہمیں دل و دماغ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم جب تک دنیا میں رہیں عزت آبرو کے ساتھ رہیں، ایمان رہیں، اسلام پر قائم رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر، ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم والله